السلام علیکم ڈیئر کیڈٹس. آج ہم اس کورس میں چوتھے سبق کا آغاز کر رہے ہیں. نثر کا یہ دوسرا سبق ہے اور اس کا عنوان ہے مرزا غالب کے عادات و خصائل، اور اس کے مصنف ہیں مولانا الطاف حسین حالی. جیسا کہ آپ کو پہلے بتایا جا چکا ہے کہ اردو زبان کا باقاعدہ ادبی آغاز آج سے 400 سال پہلے ہوتا ہے، اور اولیاء کرام کا اس میں اہم کردار رہا اس زبان کی ترقی میں. اس کے بعد پہلے دو صاحب دیوان شعراء ہیں، قلی قطب شاہ اور ولی دکنی. پھر اس کے تقریباً 100 سال کے بعد میر تقی میر کا دور ہے، اور میر تقی میر کے 100 سال کے بعد مرزا غالب کا دور ہے. مرزا غالب ایک بلند پایا شاعر تھے، اور فن شاعری کے اعتبار سے انہیں اردو شاعری کا امام کہا جاتا ہے. ان کی شاعری میں زندگی، فلسفہ، نفسیات، محبت، حسن اور انسان کے اندرون کی جتنی بھی کیفیات ہیں ان کی عکاسی کی گئی ہے. مرزا غالب کی پیدائش 1797 عیسوی میں ہوتی ہے اور 1869 عیسوی میں ان کا انتقال ہوتا ہے. اور مرزا غالب نہ صرف اردو کے اعلیٰ ترین شعراء میں سے ہیں، بلکہ جدید آسان اردو نثر کا آغاز مرزا غالب سے ہوتا ہے، کیونکہ مرزا غالب کے خطوط منظر عام پہ آنے سے پہلے اردو انتہائی مشکل الفاظ کے ساتھ، مشکل تراکیب کے ساتھ، تشبیہ و استعارات کے کثرت کے استعمال کے ساتھ لکھی جاتی تھی. لیکن مرزا غالب نے خطوط کو بالکل اس طرح لکھنا شروع کیا جیسے ایک دوسرے کے پاس بیٹھ کے عام درجے کی گفتگو کی جاتی ہے، اور آسان ترین لفظوں میں انہوں نے اپنے دوستوں سے اظہار خیال کیا، اپنا مدعا بیان کیا، ورنہ اس سے پہلے مکفّہ اور مسجع عبارات لکھی جاتی تھی. یہ دور انگریزوں کے برِ صغیر پہ قبضے کا دور ہے. اس دور میں مسلمان علمی اور ذہنی اعتبار سے زوال کا شکار ہو چکے تھے. سیاسی اعتبار سے بھی ان کی حکومت محض دہلی کے لال قلعے تک محدود تھی. تو مرزا غالب وہ پہلی شخصیت ہیں جنہوں نے نئے دور کا ادراک کرتے ہوئے سر سید احمد خان کو مشورہ دیا کہ وہ مسلمانوں کو جدید تعلیم کی طرف، انگریزی تعلیم کی طرف آمادہ کریں، ورنہ مسلمان پہلے صرف اور صرف عربی اور فارسی میں ہی تعلیم حاصل کیا کرتے تھے. اب سبق کے مصنف کا تھوڑا سا تعارف. مولانا الطاف حسین حالی سر سید احمد خان کے ساتھیوں میں سے ہیں. اردو کے ارکان خمسہ میں ان کا شمار ہوتا ہے. اردو شاعری اور اردو نثر میں، اردو ادب میں ارکان خمسہ کا اور مولانا الطاف حسین حالی کا نہایت اہم مقام ہے. الطاف حسین حالی برِ صغیر پاک و ہند میں مسلمانوں کے عظیم مشاہیر میں سے تھے. آپ غالب کے شاگرد اور سر سید احمد خان کے ساتھی تھے.
نہایت عالی اخلاق اور مرتبے کے حامل تھے۔ آپ 1837 میں پانی پت میں پیدا ہوئے اور 1914 میں ان کا انتقال ہوا۔ ان کے اجداد، یہ آپ کے سبق کے آغاز میں تعارف بھی ہے، ایک دفعہ میں پڑھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو الفاظ کو سمجھنے میں اور ان کی ادائیگی میں آسانی رہے۔ ان کے اجداد غیاث الدین بلبن کے زمانے میں ہندوستان آئے، 9 برس کے تھے کہ والد کا انتقال ہو گیا۔ بھائیوں نے پرورش کی، تعلیم کی تکمیل دہلی کے عالموں کی صحبت میں ہوئی۔ غالب اور شیفتہ کی صحبت سے بطور خاص فیض یاب ہوئے۔ صحبت کہتے ہیں ساتھ کو، شاگردی، سنگت۔ سر سید سے بھی تعلق خاطر قائم ہوا۔ شیفتہ اور غالب کے انتقال کے بعد لاہور آئے اور یہاں پنجاب بک ڈپو میں ملازمت کر لی۔ یہ کتابوں کی نشاط کا ادارہ تھا۔ یہیں وہ انگریزی ادبیات سے متعارف ہوئے۔ انگریزی ادبیات سے مراد انگلش شاعری، انگلش پوئٹری، لٹریچر، جدید طرز کی نظمیں لکھی اور اردو شاعری کی اصلاح کا بیڑا اٹھایا۔ 1887 میں سرکار حیدرآباد سے 100 روپیہ ماہوار وظیفہ مقرر ہو گیا تو ملازمت ترک کر کے باقی عمر تصنیف و تالیف میں بسر کر دی۔ تو 100 روپے اس زمانے میں آج کے گویا کہ 20,000 کے برابر، لگ بھگ 30,000 کے برابر بھی ہو سکتے ہیں۔ بہت معقول رقم تھی جس سے ان کی ماہانہ گزر بسر کا انتظام ہوا۔ حالی کے اسلوب بیان کی سب سے نمایاں خوبی مدعا نگاری ہے۔ حالی کی غرض ایسے مضمون کو ادا کرنے اور مطالب کو وضاحت سے پیش کرنے کے سوا کچھ نہیں ہوتی۔ مدعا نگاری اپنا مقصد بیان کرنا، یعنی خواہ مخواہ کی لفاظی سے، ادھر ادھر کی باتوں سے اور بڑی لمبی چوڑی تمہید کے بجائے وہ محض اپنا مقصد ظاہر کرتے تھے۔ ان کی نثری تحریروں میں اعتدال و توازن کا خیال رکھا جاتا ہے۔ بے جا اختصار اور بے جا طوالت سے اجتناب کرتے ہوئے عبارت کو دلکش، سادہ اور مدلل بنانے میں حالی اپنی مثال آپ ہیں۔ یعنی کہ ان کی تحریریں جو ہے نا وہ سمجھ میں بھی آتی ہیں، ان میں جذبات میں بھی اعتدال ہے، کوئی لاف زنی نہیں، کوئی سختی نہیں ہے، نہ ہی مختصر بات کرتے ہیں نہ ہی لمبی بات کرتے ہیں۔ اسی طرح ان کی باتوں میں عقلیت ہے، سنجیدگی ہے، عقل کی بات ہے، سمجھداری کی بات ہے، اور لوگوں کو بھی وہ اپنی تحریروں سے رہنمائی کرتے ہیں مسلمانوں کی بیداری میں، مسلمانوں کی تعلیم و تربیت میں ارکان خمسہ کا اور ان لوگوں کا بہت اہم کردار ہے۔ رشید احمد صدیقی نے حالی کے نثری اسلوب کو اردو نثر کا معیاری اسلوب قرار دیا ہے۔ یعنی آپ کی جو تحریر ہے، جو نثر ہے، جیسے انہوں نے یہ مضمون لکھا ہے مرزا غالب کے عادات و خصائل، یہ حالی کا ایک ایسا کام ہے جس کو معیار سمجھا جائے گا۔ یعنی اس طرح کی تحریر باقیوں کے لیے ایک معیار کا درجہ رکھتی ہے، اور ان سے لوگوں نے سیکھا ہے، ان سے سیکھ کے لوگوں نے اردو زبان کو آگے فروغ دیا۔ وہ سوا نگار، مضمون نگار اور نقاد ہیں۔ سوا نگار ہوتا ہے جو دوسروں کی سیرت لکھے، بڑی شخصیات کی۔ نقاد جو تنقید کرتے ہیں شاعری پہ، ادب پہ، لٹریچر پہ۔ ان کی مشہور کتابوں میں حیات جاوید، یہ سر سید کی زندگی پہ ہے۔ یادگار غالب، یہ غالب کی زندگی پہ ہے۔ حیات سعدی، یہ ایران کے بہت بڑے صوفی عالم اور دانشور حافظ مصلح الدین شیرازی سعدی پہ ہے۔ مقدمہ شعر و شاعری، یہ تنقید پہ ہے۔ مد و جزر اسلام، یہ نظم ہے جو مسدس کی شکل میں لکھی گئی ہے، جس میں نعت بھی ہے اور مسلمانوں کے عروج اور زوال کو
بیان کیا گیا ہے۔